أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. آمنت بالله صدق الله العظيم. سورۃ النحل کی یہ 5 آیات اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں. مسلسل کئی روز سے ہم پڑھ رہے ہیں. بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ کیا. یاد دلا رہے ہیں کہ تم پر کس کس قسم کی نعمتیں میں نے انڈیل دی ہیں. آج کی ان آیات میں اللہ کا ارشاد ہوتا ہے وَهُوَ الَّذِي، اور وہی تو ہے، یعنی اللہ ہی ہے جس نے سخر البحر، جس نے سمندر کو مسخر کیا ہے، یعنی تمہاری نفع رسانی میں لگا دیا ہے، تمہیں فائدہ پہنچانے میں اسے لگا دیا ہے. سخر البحر لتأکلوا منہ لحما طریا، تاکہ تم کھاؤ اس میں سے تازہ گوشت. لحما طریا یعنی مچھلیوں کی صورت میں تم اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ. وَتَسْتَخْرِجُوا، اور تم نکالو، منہ اس میں سے، حلیۃ زیور، تلبسونہا جو تم پہنتے ہو. یہ سمندر کو بھی تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے. سمندر سے تمہیں تازہ گوشت ملتا ہے مچھلیوں کی صورت میں، اور اس کے علاوہ زیور وہاں سے تمہیں ملتا ہے. اس میں آپ جانتے ہیں کس انداز سے وہ بنتا ہے، وہ موتی کیسے بنتے ہیں، سیپی میں کیسے وہ بارش کا قطرہ گرتا ہے پھر کس طرح سے اس میں موتی میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور بھی بہت سارے زیورات آپ کو وہاں سے ملتے ہیں جنہیں آپ پہنتے ہیں. وَتَرَى الْفُلْكَ، اور تم دیکھتے ہو کشتیوں کو، مَوَاخِرَ فِيهِ، کہ وہ چیرتی ہوئی جا رہی ہے. یہ سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی کشتیوں کو بھی تم دیکھتے ہو. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل میں سے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور شاید کہ تم شکر گزار بنو، تاکہ تم شکر گزار بنو. یہاں کچھ نعمتوں کا اور ذکر کیا گیا، جہاں سورج، چاند، ستاروں، آسمان، زمین، دن، رات، بارش، ان چیزوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اب سمندر کی بات ہو رہی ہے کہ نہ صرف خشکی میں یہ چیزیں جو ہیں ان کو، بلکہ جو سمندر میں پائی جانے والی چیزیں ہیں خشکی کو بھی تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے، اور سمندر کو بھی، ہواؤں کو بھی. یہ ہوائیں جو ہیں یہ بھی تمہاری خدمت میں لگی ہوئی ہیں. آسمان ہے، جتنے بھی آسمان ہیں، ستارے ہیں، سیارے ہیں، سب تمہارے خادم ہیں، تمہاری خدمت میں لگے ہوئے ہیں. اور یہ سب اس لیے ہے تاکہ تم شکر گزار بنو. یہ اللہ تعالی ہم سے چاہتا ہے کہ ساری نعمتیں جو ہیں ان کا احساس کر کے، ان کا ادراک کر کے، اس کے بعد اللہ تعالی کا شکر گزار بندہ یہ بنے. اب ایک اور چیز کی طرف اشارہ، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ، اور گاڑ دیے. القا ہوتا ہے ڈال دینا، ڈال دیے زمین میں، یعنی گاڑ دیے زمین میں، رواسیہ پہاڑ، یعنی پہاڑوں کی میخیں زمین میں گاڑ دی اللہ تعالیٰ نے. ان تمید بکم،
کہ کہیں یہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائیں. یہ جو ہماری جغرافی جاننے والے ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ جب اس میں جو پانی بھر آیا، جو یہاں کی جو بہت بڑے بڑے گھڑے تھے اس دنیا میں، جب ان میں پانی بھر آیا، یہ سمندر جب بنا تو یہ زمین ہل رہی تھی. پھر اس وقت پہاڑ ابھر آئے اوپر. تو یہ اللہ ہی کا کرنا تھا. ذریعہ کیا بنتا ہے، کس طرح سے بناتا ہے وہ؟ تو پہاڑوں کا ایک جو اہم ترین فائدہ جو بتایا، اس کے کئی فائدے ہیں لیکن قرآن نے متعدد مقامات پہ پہاڑوں کا یہ فائدہ بتایا ہے، ان تمید بکم، یعنی یہ پہاڑ اس لیے ہے تاکہ یہ زمین جو ہے یہ ریگولیٹ کریں. پہاڑوں کو ریگولیٹ کرتے ہیں، ان کو منضبط کرتے ہیں، یعنی یہ ہلنے نہ پائیں. پھر تو اس میں زندگی ممکن ہی نہیں تھی. یہ بہت ہل رہی تھی زمین. جب پہاڑ میں گاڑ دیا اللہ تعالیٰ نے، کس طرح سے بلند ہوئے پہاڑ، اور اس کے بعد یہ اپنے اس نے وہ قرار پایا، ٹھہراؤ اس میں آ گیا. تو فرمایا، تو یہی اصل مقصد جو بار بار دہرایا ہے قرآن نے کہ پہاڑوں کا اصل فائدہ یہی ہے. ضمنی فائدے اور بھی بہت سارے ہیں. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور اس نے گاڑ دی اس زمین میں پہاڑوں کی میخیں. وَأَنْهَارًا، اور دریا جاری کیے. وَسُبُلًا، اور راستے بنائے. لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پاؤ. یعنی اتنا ہی نہیں، پہاڑ تو بنائے اور اس کے بعد دریا، جو دریا ہے، نہریں ہیں، ندی نالے ہیں، ان کا ایک فائدہ جو ہم دیکھتے ہیں، پانی کہاں کہاں سے آتے ہیں، کہاں پہنچاتے ہیں، لیکن ایک اور اس کا فائدہ ہے کہ ان کے ذریعے راستہ آپ دیکھتے ہیں. جو بھی راستے پرانے آپ دیکھیں گے، کسی ندی کے کنارے ہوگا، کسی نالے کے کنارے ہوگا، یا دریاؤں کے کنارے، یا سمندروں کے کنارے. یہ علامات ہیں، نشانیاں ہیں کہ یہی راستے ہیں اللہ تعالیٰ نے بنائے. اور ان کی احساس ان کا تب ہوتا ہے کہ کتنی اہمیت ہے ان دریاؤں کی، ندی اور نالوں کی، ان کے ذریعے ہمیں راستے ملتے ہیں. ان کا احساس تب ہوتا ہے جو لوگ صحراؤں میں جاتے ہیں یا سمندروں کا سفر کرتے ہیں. وہاں انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا، کوئی علامت ہی نہیں ہوتی کہاں جائیں کہاں نہ جائیں. وہاں ان کا احساس ہوتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی بندوبست کر رکھا ہے. سمندری سفر جب آپ کریں گے یا صحراؤں میں جب آپ چلیں گے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں پہ وہ علامات، اور بھی علامتیں ہیں، اور بھی علامات ہیں راستوں کی. وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور ستاروں کے ذریعے وہ ہدایت پاتے ہیں، یعنی انہیں راستے ملتے ہیں. وہاں جو پرانے طرز سے، پرانے وقت سے سمندری سفر جو لوگ کرتے تھے، وہ ستاروں کا حساب لگا کر اپنا راستہ تعین کرتے تھے. اور صحراؤں میں سفر کرنے والے بھی ستاروں ہی کی مدد لیتے. تو گویا اب فرمایا کہ پہاڑوں کو گاڑ دیا زمین میں تاکہ یہ تمہیں لے کر ڈھلک نہ جائے، اور دریا بہا دیے اور راستے بنائے تاکہ تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ، تاکہ تمہیں راستے ملیں. وہ علامات، اور ان کے علاوہ بھی راستوں کی علامتیں ہیں. پتہ چلتا ہے انسان کو جانا ہے تو کہاں دائیں مڑنا ہے، کہاں بائیں مڑنا ہے. کوئی بھی دو پہاڑ ایک جیسے نہیں، کوئی بھی دو دریا ایک جیسے نہیں، کوئی بھی دو ندیاں، دو نالے کہیں بھی آپ دیکھیں گے ان کی الگ الگ پہچان ہے، الگ ان کی بناوٹ ہے، ہر اعتبار سے وہ الگ ہے. اور وہ یاد رہتا ہے کہ ہمیں جب مڑنا ہے، کہیں جانا ہے، کہاں ہمیں دائیں جانا، کہاں بائیں جانا. یہ یوں ہی نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ ایک قادر مطلق کی کاریگری، یہ ایک خالق کی کاریگری ہے. اس نے ایسے راستے بنائے، اس نے ایسی چیزیں بنائی. وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. یہاں اس طرف بھی ذہن جاتا ہے کہ جب اس مادی دنیا میں ہم نے جہاں زندگی بسر کرنی ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں منزل تک پہنچنے کے لیے راستے بتا دیے. جو ہماری روحانی دنیا ہے، جس کا تعلق ہماری آخرت سے ہے، جو آخرت ہمیں بنانی ہے، تو کیا وہ والا راستہ جو اسے اللہ تعالیٰ صراط مستقیم کہتا ہے، اللہ تک پہنچنے والا راستہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے والا راستہ، کیا وہ راستہ
بتائے بغیر ہی اللہ تعالیٰ ہمیں یوں ہی چھوڑتا یہاں پہ شکر بے مہار کی طرح؟ نہیں، وہ نشانات بھی بتا دیے، وہ چیزیں بھی بتا دی، اس کے لیے بھی کتابیں بھیجی اللہ تعالیٰ نے، اور سراجم منیرا، چمکتا ہوا چاند بھیجا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی روشنی میں ہم راستے دیکھیں، وہ راستہ بھی ہمیں بتا دیا۔ گویا جب یہ راستے اللہ تعالیٰ نے بتا دی تو ان راستوں سے جو زیادہ اہم راستہ ہے، اس راستے کی نشاندہی کے لیے اس کی علامات جو ہے، کیا وہ اللہ تعالیٰ ہمیں نہ بتاتا؟ اور وہ علامات بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی ہے۔ اب یہ ہمارا کام ہے کہ ہم آنکھیں بند کرتے ہیں یا آنکھیں کھلی رکھتے ہیں۔ ہم پورے دل کے وہ دروازے کھول دیتے ہیں، جو ہماری تیسری آنکھ ہے، کیا ہم اس کو کھلا رکھتے ہیں، اس چیز کو ہم اپناتے ہیں یا نہیں، تو ہمارا کام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان سب علامات کو سامنے رکھ کر، ان سب نشانیوں کو، ان سب نعمتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ ہماری عقل پر زور دیتے ہیں، تمام انسانوں سے پوچھتے ہیں افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا جو پیدا کرتا ہے وہ اس کے برابر ہو سکتا ہے جو پیدا کر ہی نہیں سکتا؟ کیا خالق اور مخلوق برابر ہو سکتے ہیں؟ جب ہم دیکھتے ہیں ایک کمزور ایک طاقتور انسان برابر نہیں، جب ہم جانتے ہیں کہ ایک عالم اور جاہل برابر نہیں، جب ہم جانتے ہیں ایک امیر اور غریب برابر نہیں، جب ہم جانتے ہیں کہ ایک با اقتدار اور جس کے پاس کوئی اقتدار نہ ہو، غلام ہو، وہ برابر نہیں، تو یہ کیسے تم خیال کر سکتے ہو جو کوئی چیز بنانے والا ہو وہ اور وہ جو کچھ بھی نہ بنا سکے، ایک مچھر بھی نہ بنا سکتا، جو مکھی کا پر بھی نہیں بنا سکتا، مکھی کوئی چیز ان سے لے جائے ان سے وہ واپس بھی نہیں لے سکتا، تو یہ کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ افلا تذکرون، کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ یہ تو ہمیں غور و فکر کرنا ہے، سوچنا ہے کہ ہم کیسے ان کو برابر کر رہے ہیں، اور کیا یہ ممکن ہے جو کوئی چیز تخلیق نہ کر سکے، جس کے پاس وہ طاقت نہ ہو کہ وہ کوئی چیز پیدا کر سکے، کیا وہ خدا ہو سکتا ہے؟ یہ جو ایتھیسٹ ہیں، جو خدا کو نہ ماننے والے ہیں، یہ جو کہتے ہیں کہ بس سب کچھ یہ بائی چانس ہوا جائے، انہوں نے غور کیا ہے کہ بار بار اگر کسی چیز کو ہم مانتے ہیں کہ کبھی اتفاقاً کوئی چیز واقع ہوئی، تو کیا کوئی بار بار اتفاقاً کچھ ہو سکتا ہے؟ ایک آم کے درخت سے ہمیشہ آم ہی آتے، کبھی آم کے درخت سے ہمیں سیب کیوں نہیں ملا؟ اگر ایک بار اتفاقاً ایسا ہوتا ہے تو دوسری بار تو نہیں ہوتا۔ گویا یہ اتفاقاً کچھ نہیں ہو رہا ہے، یہ ایک خالق، ایک مقتدر، ایک حاکم کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، جس کے حکم سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ افمن یخلق کمن لا یخلق، کیا جو پیدا کرتا ہے وہ اور وہ جو پیدا کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ سب کا جواب ہوگا، جو بھی تھوڑی سی عقل والا بھی ہوگا وہ کہے گا نہیں۔ افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور اگر تم گنو اللہ کی نعمتوں کو، لا تحصوها، تم نہیں گن سکتے، تم شمار نہیں کر سکتے۔ کچھ نعمتیں یہاں گنائی ہیں اللہ تعالیٰ نے، کچھ ہی نعمتیں جن کا ہم تذکرہ پڑھ رہے ہیں چند دنوں سے، آپ کے ذہن میں یہ سب چیزیں ہوگی، ان کا تذکرہ کیا۔ نعمتیں اتنی ہی نہیں، اب مختصر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر آپ گننا چاہو، ایک فرد سے نہیں کہا کہ ساری جماعتیں، بڑی بڑی جماعتیں بیٹھ کر، آپ مل بیٹھ کر کوشش کرو کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شمار کرو، نہیں کر سکتے۔ آپ سانس لیتے ہیں، یہ ایک نعمت ہے، آپ سانس چھوڑتے ہیں، دوسری نعمت ہے، آپ ایک قدم اٹھاتے ہیں، یہ ایک نعمت ہے، دوسرا چھوڑتے ہیں، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ یعنی یہ ساری نعمتیں، ان کا شکر ہم نے کرنا ہے۔ ہم سے حکم ہے کہ جب آپ کہیں اونچائی کی طرف جا رہے ہوں، قدم آپ اٹھا رہے ہوں، اللہ اکبر کہو، جب آپ نشیب کی طرف آ رہے ہوں سبحان اللہ کہو، جب آپ ہموار زمین پر چل رہے ہو الحمدللہ کہو۔ یعنی ہر وقت، ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کا شکر جو ہے وہ ہم پر واجب ہے۔ تو فرمایا کہ اگر تم
وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنے لگو، لا تحصوها، کبھی بھی نہیں کر سکتے، تم گن ہی نہیں سکتے۔ یہاں ایک مفکر نے ایک اور نقطہ نکالا ہے کہ یہاں نعمہ واحد استعمال ہوا ہے، نعمتیں نہیں، نعمت۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس ایک ہی نعمت کے اندر بے شمار نعمتیں چھپی ہوئی ہیں، ان کو بھی تم گن نہیں سکتے۔ انہوں نے مثال دی ہے کہ فرض کرو آپ کہ کوئی دعوت کرتے ہیں، آپ کہیں کھانا کھا رہے ہیں، ایک نعمت آپ کھا رہے ہیں، وہ نعمت تو ایک نعمت ہے، ایک نعمت تو وہ ہوئی، وہی نعمت آپ کو کھلا سکتا تھا اللہ، یا کوئی بھی شخص آپ کو اگر کھلانا چاہتا کھلاتا، لیکن بے عزتی کر کے کھلاتا، جس طرح انٹروگیشن سینٹر میں بھی کھلایا جاتا ہے پٹائی کر کے، لیکن عزت کے ساتھ کھلائی جا رہی ہے، دوسری نعمت ہو گئی۔ تیسری چیز، وہی نعمت آپ کے سامنے ہوتی، نعمت بھی ہوتی، عزت کے ساتھ بھی سامنے ہوتی، لیکن آپ کی صحت ہی خراب ہوتی، آپ کھا ہی نہیں سکتے، آپ کے پیٹ میں مروڑ ہوتا، کچھ اور ہوتا۔ تو یہ تیسری نعمت ہے کہ آپ کی صحت بھی ٹھیک ہے۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ آپ کے سامنے نعمت ہے، رکھی ہوئی ہے، لیکن اچانک گھر سے فون آتا ہے کہ گھر میں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، تو سب کچھ ہونے کے باوجود آپ کھا ہی نہیں سکتے تھے۔ تو اس طرح سے اگر ہم سوچیں گے ایک نعمت کے اندر بھی کئی نعمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنے لگو، لا تحصوها، نہیں گن سکتے۔ ان اللہ لغفور رحیم، بے شک اللہ تعالی غفور، بہت بہت بخشنے والا، اور رحیم ہے۔ تو اس پہلے جملے اور دوسرے جملے کے بیچ میں ایک بہت لمبی داستان ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ان کہی رکھ دیا، بتایا ہی نہیں، یہ خود انسان سمجھ سکتا ہے۔ نے پہلے تذکرہ کیا کہ اگر اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنے لگو نہیں کر سکتے، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ غفور و رحیم، یعنی بیچ میں بہت ساری چیزیں چھوڑ دی۔ کیوں چھوڑ دی؟ کیا ہے وہ؟ یعنی اتنی نعمتیں جو ہم اللہ کی کھا رہے ہیں، تو واجب ہو جاتا تھا کہ اللہ کا شکر کریں، لیکن ہم شکر نہیں کرتے، بلکہ اتنا ہی نہیں، شکر نہیں کرتے بلکہ اپنے منعم کو بھول جاتے ہیں اور غیر منعم کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ نعمتیں جو دے رہے ہیں اس کا نہیں، بلکہ کسی اور کا شکر کر رہے ہیں، کھا کسی کا رہے اور شکر کسی اور کا ادا کر رہے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں کہ اللہ کی نعمتیں کھا کر ہم اس کی نمک حرامیوں میں مبتلا، ہم اس کے باغی بن رہے ہیں، ہم اس کی نافرمانیوں میں، بدتمیزیوں میں، بد تہذیبیوں میں مبتلا ہے۔ یعنی اسی اللہ کی جس نے بے شمار نعمتیں ہمیں دی ہیں، ہم اس کی نافرمانی میں رات دن گزارتے ہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ پھر بھی ان کو کھلا رہے ہیں۔ کچھ لوگ، کچھ قومیں صدیوں سے ظلم پر ظلم کر رہی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کو نعمتیں کھلا رہے ہیں۔ اس کا جواب اس دوسرے جملے میں، اس کی وجہ یہ ہے ان اللہ لغفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے۔ یہاں کچھ مفسرین نے لکھا ہے جو ہم نے سورہ ابراہیم میں پڑھا تھا، یہی وہاں پڑھی تھی ہم نے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اب یہ تھا ان الانسان لظلوم کفار، بے شک انسان جو ہے ظلوم اور کفار ہے، بہت ہی بے انصاف اور بہت ہی ناشکر ہے۔ وہاں ان کا تذکرہ تھا کہ جو بالکل ہی نمک حرام اور کچھ نہیں، اور یہاں نیک لوگوں کا تذکرہ ہے کہ وہ ہیں نیک لوگ لیکن وہ بھی شکر ادا نہیں کر سکتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ سے کہا تھا اے میرے رب، میں تیرا شکر ادا کیسے کروں جبکہ تیرا شکر ادا کرنا بھی تیری ایک نعمت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کرنا، وہ شکر بھی اللہ ہی کی ایک نعمت ہے، وہ بھی اللہ ہی کا ایک احسان ہے اگر ہم شکر کریں۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام سے کہا کہ اے داؤد، تو نے اس وقت شکر کا حق ادا کر دیا۔
اس بات کا ہم کو احساس ہونا چاہیے کہ جو ہم شکر ادا کرتے ہیں، اگر نہیں کرتے شکر تو ادا کرنا ہے، لیکن اگر ہم شکر ادا کر رہے ہیں، عملی شکر، زبانی شکر بھی عملی شکر بھی، اس پر بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے وہ توفیق دی کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر سکیں۔ یہ بھی اس کی ایک نعمت ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کر سکیں۔ تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائے اور ہمیں اپنا شاکر بندہ بنائے، ہم کو شکر گزار بندوں میں شمار ہمارا کرے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور ابصارنا وشفاء صدورنا وذہاب حمومنا وغمومنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم۔